اگر کوئی عورت ماہواری کی حالت میں ہے، حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، تو وہ شب برات سے فائدہ کیسے اٹھائے گی؟ کیا کیا وہ کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، اسے سمجھ لیجئے۔ شب برات میں کرنے کے صرف اور صرف 3 کام ہیں۔ ایک ہے رات، شب برات 15 شعبان کی رات، اس میں جاگ کر عبادت کرنا، ایک کام۔ دوسرا کام قبرستان جانا، اور یہ کام مردوں سے ہے، عورتوں سے تعلق نہیں ہے قبرستان جانے کا، مرد ہی قبرستان جاتے ہیں، لہٰذا اس کو ہٹا دیجئے۔ تیسرا کیا کام ہے؟ روزہ۔ جب عورت ناپاک ہے تو اس حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ روزہ ایک ذرہ بھی روزے کا سوچ نہیں سکتی، روزہ رکھے گی ثواب کی جگہ گناہ ملے گا، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب سمجھیے کہ ایک ایک کر کے کیا کیا کرنا ہے اس کو۔ جاگ کر عبادت کرنا، عبادت کرنے میں قرآن کی تلاوت اس حالت میں، ماہواری کی ناپاکی کی حالت میں حرام ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، گناہ ملے گا۔ قرآن، جہاں تک قرآن پڑھنے کی بات ہے، اگر قرآن سننا چاہتی ہے، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر سن رہی ہے، کوئی حرج نہیں سننے میں، قرآن پڑھنے میں حرام ہے۔ اسی طرح نماز، قرآن چھو بھی نہیں سکتی، وہ تو ہے ہی پاکی کا مسئلہ۔ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، نہ نفل نماز، نہ فرض نماز، نہ سنت واجب وغیرہ، کوئی نماز نہیں، 2 رکعت بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کرے گی؟ روزہ تو نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے ساتھ جو ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، قبرستان تو عورتوں کے لیے ہے نہیں، تو کرے گی کیا؟ پھر وہ عورت فائدہ کیسے ہوگا، ثواب کیسے ملے گا اسے؟ اب جواب سمجھیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو حرام ہے، نہیں کر سکتی، لیکن جو کرنے کی باتیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کر لیں۔ کیا کرنے کے ہیں؟ بھائی اذکار کرے، ذکر و اذکار کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، غریبوں کی مدد کرے، یا اور جو دیگر عبادتیں ہیں۔ عبادت کا مطلب جو بھی ثواب کا کام ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے کھلائے، یتیموں کو کپڑا پہنانا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے، غریبوں کو کچھ صدقہ وغیرہ دینا ہے، دیجئے۔ اسی طرح اس کے علاوہ خود کے اعمال، جیسے بیٹھ کر ذکر کرنا، اللہ 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 کرنا، بیٹھ کے کرے، رات میں جاگ کر بیٹھ کر تسبیح پڑھے، مصلی بچھا دے، مصلی پہ بیٹھ سکتی ہے، ناپاکی کی حالت میں جو جائے نماز ہے اس پہ بیٹھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں بیٹھ جائے قبلے کی طرف رخ کر کے، اب جو ہے اللہ اللہ ذکر کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی رہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ اور جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور جو ذکر جیسے استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ والیہ ترجعون، یہ جو اور کلمات ہیں، دعا ہیں، دعا کر سکتی ہے، دعا بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ سے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے دور کر دے، یا اللہ فلاں مجھے ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری کر دے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگو، میں تو تیار بیٹھا ہوں دینے کے لیے، تمہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ، میں دے رہا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اس رات کی تو فضیلت ہے اس میں، لہٰذا آپ بیٹھ کر دعا کریں، دعا تو کر سکتی ہے۔ دعا میں آپ جو ہے اپنے خیر کے لیے یا آپ کی ضرورت کے لیے، مغفرت کے لیے، مرحوم مرحومین کے لیے دعا کرتے رہیے، دعا کریے، مانگیے، سب جو بھی دعا میں مانگنا چاہتے ہیں مانگتے رہیے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ میں بتا چکا ہوں کیا کیا نہیں کر سکتی، یہ تو کر سکتی ہے، اتنا کر لے۔ ہاں ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی جس سے عاجز ہو گیا ہے اور پھر اس کی مکمل تمنا ہے کہ یا اللہ، سچے دل سے چاہتا ہے کہ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا، بالکل سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کر دیتے ہیں، اس کو اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر وہ عورت سچے دل سے یہ چاہتی ہے کہ اگر میں ناپاک نہیں ہوتی تو آج کے دن شب برات 15 شعبان میں روزہ ضرور رکھتی، دل میں سوچ لیتی ہے سچے دل سے، یقین رکھیں آپ کو روزے کا ثواب ضرور مل جائے گا، بغیر روزہ رکھے ثواب آپ لے سکتی ہیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں سوچئے کہ اگر میں اس حالت میں نہ ہوتی، نماز ضرور پڑھتی،
ایک قرآن کی تلاوت مکمل ضرور کرتی، ایک قرآن ختم ضرور کرتی میں، اس طرح دل میں ارادہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو بغیر کام کیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے دیکھیے۔ اس طرح اگر وہ عورت ناپاک ہے تو شب برات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، مایوس ہو کر کہ بھائی ناپاکی کی حالت میں ہوں، کیا کروں گی، بس اب مایوس ہو کر جو کام کرنا تھا، جس سے کچھ مل سکتا تھا، اس کو بھی کھو دیتی ہے، نقصان ہی نقصان میں چلی جاتی ہے۔ جب اس کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے، جب صحیح جانکاری ہوتی تو ضرور اس رات سے وہ بھی فائدہ اٹھاتی۔ ہاں البتہ وہ اعمال نہیں کر سکتی جو اس کے لیے حرام ہے، مجبوری ہے، وہ اس کی بھی غلطی نہیں ہے، وہ تو قدرتی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔